مسلمانوں اور یہودیوں میں اس امر پر بے حد و حساب اختلاف موجود ہے کہ ذبیح اللہ کون ہے۔ یہودی حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن اور مسلمان حضرت اسماعیل کی قربانی کے حالات و واقعات بیان کرتے ہیں، اور چونکہ قرآن کا کہا مستند اور کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس لیے یہ بات طے ہے کہ قربانی کے لیے حضرت اسماعیل نے خود کو پیش کیا تھا، نہ کہ حضرت اسحاق نے۔ دلائل کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو حضرت اسماعیل کا ذبیح اللہ ہونا ہی ثابت ہے۔ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے عمر میں 14 سال بڑے تھے۔ مورخین کے انتہائی محتاط اندازے کے مطابق حضرت اسماعیل 2074 قبل مسیح جبکہ حضرت اسحاق 2060 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ جبکہ قربانی کا واقعہ پیش آیا تو قرآن کے الفاظ میں حضرت اسماعیل دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اور قرآن کے بیان کردہ واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سوچنے سمجھنے کی عمر کو بھی پہنچ گئے تھے، یعنی اس وقت آپ کی عمر 10 سے 12 سال رہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم دیا گیا کہ اپنی محبوب ترین شے اللہ کے نام پر قربان کریں۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلی اور زندگی بھر کی دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد تھے، اس لیے حضرت ابراہیم نے انہی کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ حکم مسلسل 3 رات تک خواب میں دیا جاتا رہا۔ پہلی بار اشارہ 8 ذی الحج کی رات کو ہوا۔ صبح اٹھے تو آپ اس شش و پنج میں تھے کہ آیا یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے یا شیطانی وسوسہ۔ دوسری رات خواب میں وہی حکم دہرایا گیا تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ حکم الہی ہے۔ پھر تیسری رات بھی اسی قسم کا خواب دیکھا، چنانچہ صبح عزم کر لیا کہ لخت جگر کو ذبح کرنا ہے۔ 10 ذی الحج کی صبح جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر قربان گاہ کی طرف چلے تو شیطان نے 3 مرتبہ باپ بیٹے کو اس مقدس فریضہ کی بجا آوری سے روکنے کی ناکام کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم نے تینوں بار اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ مینا میں ان تینوں جمرات پر آج تک اس عمل کی یاد تازہ کرنے کے لیے کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جب دونوں باپ بیٹے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ دیں تاکہ تڑپ نہ سکوں۔ اپنے دامن کو بچائیے گا کہ کہیں میرے خون کے چھینٹوں سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ اس طرح میرے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی اور میری والدہ بھی خون دیکھ کر دل برداشتہ ہوں گی۔ چھری بھی اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ میری روح آسانی سے نکل جائے۔ حضرت ابراہیم نے لخت جگر کی پیشانی کو چوما اور پرنم آنکھوں سے انہیں باندھ کر اوندھے منہ لٹا دیا اور تیزی کے ساتھ چھری چلائی، لیکن اس سے پہلے کہ چھری اپنا کام تمام کرے، اچانک ایک دل فریب اور خوشگن آواز فضا میں گونجی، بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ابراہیم ہاتھ روک لیں اور ذرا اوپر دیکھیں۔ حضرت ابراہیم نے اس غیبی آواز کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل ایک لہیم شہیم دمبا لیے کھڑے تھے، جسے حضرت اسماعیل کے فدیہ پر ذبح کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذبح عظیم کے پرشکوہ خطاب سے نوازا۔ امام فخر الدین رازی کے بقول یہ وہی دمبا تھا جسے حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے اللہ کے نام پر قربان کیا تھا، اور اللہ نے اس قربانی کو شرف قبولیت سے نواز کر دمبا جنت پہنچا دیا۔ وہ دمبا حضرت اسماعیل کی قربانی کے واقعے تک جنت میں کھاتا پیتا رہا اور بالآخر اسے حضرت اسماعیل کے فدیہ کے لیے بھیج دیا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس دمبے کو زمین پر اتارے جانے سے پہلے 40 سال تک جنت میں رکھا گیا۔ اس دمبے کے سینگ خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد بطور یادگار بیت اللہ میں آویزاں کیے گئے اور ابتدائے اسلام تک کعبہ شریف کی زینت بنے رہے، لیکن جب یزیدی فوجوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی گرفتاری اور جنگ کے لیے مکہ پر حملہ کیا تو منجنیقوں کے پتھروں سے کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں اور آگ لگ جانے سے یہ سینگ بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ روایت ہے کہ قربانی کا یہ عمل
مینا میں صغرا کے قریب ہوا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق مینا میں مسجد کبش کے مقام پر قربانی دی گئی۔ ایک اور جگہ درج ہے کہ جس جگہ آج لوگ قربانی کرتے ہیں اس مقام پر مینا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی گئی۔ توریت میں قربانی کی جگہ موریہ یعنی مروہ بیان کی گئی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ قربان ہونے والے کا نام اسماعیل کی بجائے اسحاق بتایا گیا ہے۔ توریت کے اس لفظ موریہ سے مروہ ہی مراد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مروہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ قربان گاہ ہے۔ حضرت اسماعیل جب 15 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ انتقال کر گئیں۔ حضرت اسماعیل نے ان کی تجہیز و تکفین کی اور ان کی قبر مقام حتیم کے اندر مزاب کعبہ کے نیچے مشرق کی جانب بنائی گئی۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کا واقعہ 2062 قبل مسیح میں پیش آیا، جبکہ حضرت ہاجرہ کا انتقال اس واقعے کے 3 سال بعد یعنی 2059 قبل مسیح میں ہوا۔ قبر کی نشاندہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر 2062 قبل مسیح سے 2059 قبل مسیح کے درمیانی عرصہ میں ہوئی، کیونکہ قربانی کے واقعے تک بیت اللہ کی تعمیر ثابت نہیں ہوتی۔ ماں کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل مکہ کے رہائش سے دل برداشتہ ہو گئے اور ان کا جی چاہنے لگا کہ شام جا کر والد محترم کے زیر سایہ زندگی گزاریں، لیکن جب بنو جرہم کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو وہ مضطرب اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے باہمی مشورے سے اپنی ایک دوشیزہ سے حضرت اسماعیل کے عقد کا فیصلہ کیا، جس کے باعث چاروں ناچار حضرت اسماعیل کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ قبیلہ بنو جرہم کی جس دوشیزہ سے آپ کا عقد ہوا اس کا نام علامہ قطب الدین نے عمارہ بنت سعید بن اسامہ بن عقیل تحریر کیا، جبکہ مسعود نے الجداء بنت سعد بیان کیا ہے۔